شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ہیرا فیملی کو میری طرف سے بہت بہت سلام عرض ہے. میرے پیارے بھائیوں بہنوں دوستوں عزیزوں، میں آپ سب سے مخاطب ہوں پھر سے، اور آج میری یہ سوچ کے ساتھ کہ بھائی بہت جلد ہمیں خبر ملنے والی ہے کہ جو ہیرا گروپ کا جو کمپرومائز شہباز احمد اور پونا ایسوسی ایشن کے ساتھ جو کمپرومائز ہونے والا تھا وہ کہاں تک پہنچا، اور وہ کمپرومائز ہوا تو کہاں تک سکسیز ہوگا. ہم سب انتظار کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم ایک اور تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں، آنے والی 25 تاریخ، جو جس دن ہمیں پتہ چلے گا کہ ایس ایف آئی او میں کیس کلب ہو جائیں گے انشاءاللہ، اسی امید سے. اس کے بعد 30 تاریخ کو ممبئی ہائی کورٹ میں کیس کلبنگ کی ڈیٹ ہے انشاءاللہ. یہ آنے والے وقت میں اللہ نے چاہا بہت دعا کیجئے کہ ہم سب مسلمانوں کے فیور میں ہوں، آپا کے فیور میں ہوں، ہم سب کے فیور میں ہوں، اور کیس کلب ہو جائے اور آپا جلد سے جلد باہر آ جائیں. دوستوں، میں کچھ آپ سے باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں، کچھ جاننا بھی چاہتا ہوں. وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کے مجھے کال آئے، بہت سے لوگوں نے مجھے فون کیا، اور وہ ابھی بھی پریشان ہیں اور اس تجسس میں ہیں. کچھ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کمپلین کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہم بہت پریشان ہیں، ہماری مجبوری ہے اور ہم اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتے اور زیادہ صبر نہیں کر سکتے. تو میں ان تمام حضرات جو اس تکلیفوں سے جوجھ رہے ہیں بھائی، میں ان کے ساتھ ہوں، اور ان کی تکلیفوں میں، ان کے درد میں پوری کوشش کرتا ہوں میں ان کے درد کو سمجھنے کی، اور میں ان کے ساتھ ہوں. لیکن پھر بھی میں آپ کو بولوں گا بھائی کہ ہم سب کی حالت ایسی ہی ہے. بس اللہ سب کے صبر کا جو ہے بس ان کو جزا دے. اور لیکن میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا بھائی کہ ابھی جو ہے بس یوں سمجھیے کہ انشاءاللہ ہاتھی نکل گیا اور پوچھ باقی رہ گئی. تو بہت کم وقت بچا ہے انشاءاللہ آپا کے باہر آنے میں. اگر ایک بار یہ کیس کلب ہو جاتا ہے یا اس مسئلے کا حل نکل آتا ہے، یہ معاملہ سلجھ جاتا ہے بہت آسانی سے، اللہ کرے صلح ہو جائے یا جس بھی ذریعے سے، تو یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے انشاءاللہ. تو ہم سب جو ہے سب کی پریشانی دور ہو جائے گی. اور جو لوگ پیسے مانگ رہے ہیں، بہت سے لوگ فون کر کے بول رہے ہیں کہ بھائی کچھ تو ہمیں پیسے مل جائیں، ہمارے خرچے وغیرہ کچھ تو ہمارے اخراجات پورے ہو جائیں. تو ان لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ بھائی یہ ساری چیزیں جو ہیں فی الحال کے طور پہ، فی الحال جو سچویشن ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ کمپنی کے اصول کے خلاف ہے کہ کمپنی کچھ لوگوں کو پیسے دے دے اور کچھ لوگوں کو نہ دے. اور سب سے بڑی بات اکاؤنٹ فریز ہے. جب تک اکاؤنٹ ڈیفریز نہیں ہوں گے پیسے کسی کو نہیں ملیں گے. اور کچھ باتیں کمپنی کی طرف سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہیرا گولڈ کے بارے میں، کہ کمپنی کیونکہ ایک مسلم فرم ہے اور صرف مسلمانوں کے پیسے اس میں لگے ہوئے تھے، تو لہٰذا یہ فرم جو ہے اس میں مسلمانوں کے پیسے لگے ہوئے ہیں. اور اس میں جو بھی جن بھائیوں نے پیسے لگائے ہیں وہ کافی سالوں سے ماشاءاللہ اچھا خاصا لوگوں کو نے منافع کمایا ہے اس میں. اور کافی سالوں سے 15 سال کمپنی تو دعویٰ کرتی ہے کافی سالوں کا، لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے کہ 15 سال سے زیادہ ہو گئے اس کمپنی کو چلتے ہوئے. تو اب آپ خود سوچئے کہ اتنی بڑی کمپنی جو 15 سال سے یہ کمپنی چلا رہی ہے ماشاءاللہ. اور جیسے آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ 130 پراپرٹی ہے ہیرا گولڈ کے نام پہ. تو اب آپ سوچ لیے کہ ہیرا کی اتنی زیادہ پراپرٹیز ہے جو ابھی لسٹ میں آئی ہے نام پہ، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی پونزی اسکیم چلانے والا اتنی پراپرٹی وغیرہ نہیں خریدتا. کوئی بھی پونزی اسکیم چلانے والا خود کا ہیرا مارٹ، خود کا آفس نہیں خریدتا. یہ سب باتیں لوگوں نے آپ لوگوں کو پہلے لوگوں نے بتائی ہے آپ کو، ٹھیک ہے. اس میں نیا کچھ نہیں ہے. تو میں آپ کو بس یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ بتانا چاہتا ہوں بھائی کہ جو ابھی بھی اس بات کو اٹھا رہے ہیں اور کمپلین کی طرف سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بھائی اب تو شہباز احمد بھی کمپلین کرنے کے لیے منع کر رہے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو پیسہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اور آپ لوگ اپنے دشمن کیوں بن رہے ہیں؟ اگر آپ لوگ بہت سے لوگ ہیں جو بیلاری سے ہیں اور کمپلین کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو ان کو بھی میں کہوں گا کہ کمپلین کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ ایس ایف آئی او میں کیس جو ہے وہ کلب ہونے جا رہا ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ کیس ایک بار کلب ہو گیا تو اللہ نے چاہا تو پھر بہت آسانی سے سب معاملہ سلجھ جائے گا. اور اس بھی جو بھی لوگ کمپلین کریں گے تو میں ان سے بولتا ہوں بھائی کمپلین کرنے سے اس مسئلے کا حل نکلے گا تو مجھے بھی بتائیے.
ابھی تک جنہوں نے کمپلین کیا ان کو کیا مل گیا؟ اتنے سارے لوگوں نے کمپلین کر دیا اور ابھی تک کیا حاصل ہو گیا؟ کمپلین کرنے کی وجہ سے ہی بیچارے بہت سے غریب اور بے قصور انویسٹر پریشان ہیں. آپ تحقیق تو کیجئے کہ کمپلینٹ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کتنے ہیں، اور جنہوں نے آپا کا ساتھ دیا اور جنہوں نے یقین کیا وہ کتنے ہیں، اور اس میں فراڈ انویسٹر کتنے ہیں جنہوں نے جھوٹی کمپلین کروائی ہے. تو ابھی بھی لوگ، بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو بہکا رہے ہیں کہ پیسے نہیں ملیں گے، پیسے ڈوب گئے. یہ سب بیوقوفی والی بات ہے، سب بکواس ہے. اس کا ثبوت میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ابھی کچھ عرصے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ کلیم چاچا کو پیسے ملے تھے، ان کے بچوں کے نام پہ جو پیسے تھے 20 یا 22 لاکھ روپے ان کو ملے تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا، اور ناوید خان جو ہے انہوں نے اپنے ایک ویڈیو میں وہ بات کا ذکر کیا، سب کو بتایا تھا. ٹھیک ہے، تو جو کوئی فراڈ کمپنی ہوتی ہے جس کو پیسہ نہیں دینا ہوتا ہے تو کسی کو پیسے نہیں دیتی ہے، سب سے بڑی بات. اور اس دوران کئی غریبوں میں بھی پیسے بٹے تھے، اور وہ کوشش کی گئی تھی کہ جو تکلیفیں ہیں مسلمانوں کو، ان کی تکلیفیں دور ہوں. پر ابھی وہ ساری چیزیں پاسبل نہیں ہو رہی ہیں، پاسبلٹیز کم ہو گئی ہیں. اس کی بنا پہ جو ہے وہ کمپنی، ایک تو کمپنی کے اصول کے خلاف ہے، کیونکہ اکاؤنٹ ڈیفریز ہے، فریز ہے. ڈیفریز نہیں ہوں گے تو پیسے کسی کو نہیں ملیں گے. تو ابھی کسی کو پیسے نہیں مل سکتے بھائی. ایک ہی مدعے پہ بات کیجیے اور ایک ہی کوشش کیجیے کہ ناویرہ شیخ صاحبہ جو ہے وہ باہر آ جائیں انشاءاللہ. ہمارا تمام سب کا فوکس اسی پہ رہنا چاہیے، اور بالکل ادھر ادھر کی بات نہ سوچیں آپ لوگ. کچھ فائدہ نہیں ہے. جہاں اتنا صبر کیا بھائی، وہاں آپ کو کچھ وقت اور انتظار کرنا ہوگا. اور ایک ہی بات سوچیے کہ یہ صلح ہو جائے یا کیس کلب ہو جائے اور آپا باہر آ جائے. مدعا یہی ہے کہ آپا کو باہر لائیے، اور اس کے بعد جو ہے اکاؤنٹ ڈیفریز ہوں گے انشاءاللہ، پیسے اپنے آپ ملیں گے. ایک بات آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی ہم نے پیسے کس کو دیے؟ تو ہم نے پیسے جو دیے ہیں ہیرا گولڈ کمپنی کے نام پہ، اس کی سی او جو ہے ناویرہ شیخ آپا ہیں. ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنے ہر آڈیو ویڈیوز میں سب میں یہی ایک ہی بات دہرائی ہے کہ میں باہر آ جاؤں گی، اکاؤنٹ ڈیفریز ہوں گے، میں سب کے پیسے وتھ پروفٹ سب کو لوٹا دوں گی انشاءاللہ. اور انہوں نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی کمپنی ڈوب گئی ہے یا کوئی پرابلم ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے جی ایس ٹی کی بات کہی، اور وہ ساری چیزیں انہوں نے پہلے اپنے بیان میں کہی تھی، جس کے بعد یہ ساری پرابلم ہوئی. اس کے علاوہ انہوں نے ایک بار بھی ایسی کوئی بات نہیں کہی جسے ہمیں پینک ہونے کی، گھبرانے کی ضرورت ہے. باقی کے لوگ جنہیں پیسہ دینا نہیں ہے وہ کچھ بھی کہیں گے. جو بھی لوگ مل رہے ہیں وہ بہکانے والے لوگ ہیں، وہ 100% خود شیور نہیں ہے. جن کا پیسہ پھنسا ہوا ہے اور وہ خود 100% شیور نہیں ہے، اور وہ یہی تجسس میں ہے کہ بھائی ان کو پیسہ ملے گا نہیں ملے گا. لیکن بھائی جب دینے والا، جس نے لیا ہے، وہ جب کہہ رہا ہے کہ مجھے دینا ہے پیسے، اور ایک ایک سب کی امانت ہے، ایک ایک پائی سب کی لوٹا دوں گی، یہ ان کے الفاظ ہیں انشاءاللہ. تو ہم کیسے مسلمان ہیں جو یقین نہیں کرتے ہیں؟ اور فرض کریے ان کے اپوزٹ جا کے اگر ہم کمپلین کرتے ہیں تو بھی اس سے کیا حاصل ہوگا؟ کچھ لوگوں نے کمپلین کری ہے تو یہ حال ہو گیا ہے. اگر ہم کمپلین کرتے ہیں تو بھائی سالوں کیس چلتے ہیں، سالوں کیس چلیں گے، اور اس کے بعد میں ہمیں جتنے پیسے ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو کر ملیں گے، اور بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، کافی مدت گزر جائے گی. دوسری بات، کمپنی کی یہ پالیسی ہے کہ کمپنی اگر کوئی بھی بزنس کرتی ہے تو اپنے ساری وہ بزنس کے جو پرسنل ڈیٹیل ہے وہ ساری چیزیں کسی کو جلدی وہ نہیں دکھاتی ہے. اور یہاں پر تو ان کے کتنے رائیول ہیں، تو کیسے وہ اپنی پراپرٹیز اور اپنی ساری چیزیں اور اپنے بزنس کا انداز، طریقہ وہ کیسے سب کو بتا سکتی ہیں؟ تو وہ سوچنے کی بات ہے. آپ لوگ یہ سوچ کے پریشان ہیں کہ بھائی کمپنی کے پاس صرف اتنی پراپرٹی ہے اور ایسا ہے ویسا ہے، صرف 25 کروڑ ہے اکاؤنٹ میں. تو پھر آپ لوگ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ بھائی بزنس کوئی کرتا ہے تو وہ بزنس کرتا ہے تو پیسے انویسٹ کرتا ہے، وہ کاروبار میں لگے ہوتے ہیں. اور آپا نے خود اپنے ویڈیو میں کہا ہے کہ ایک یونٹ ہوتا ہے، پروڈکٹ ہوتے ہیں، وہ سامان بیچ کے پیسے دینے پڑتے ہیں. تو آپ لوگ ان سب باتوں کو کیوں بول رہے ہیں؟ آپ لوگ جو بھی پینک ہو رہے ہیں، میں آپ کو وہی کہوں گا کہ آپا کے پرانے ویڈیوز، آڈیوز جو بھی ہیں وہ ان کو اٹھا کر دیکھیں اور سنیں، اور اس پر بلیو کریں جنہوں نے پیسے دیے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور ہم سب سے غلطی ہو سکتی ہے، کہنے میں بھی سننے میں بھی. لیکن ہمیں آپا کو ایک موقع دینا چاہیے انشاءاللہ تعالی. مسلمان ہونے کے ناطے بھی اللہ نے بھی کہا ہے کہ قرض دار کو موقع دو کہ وہ تمہارے پیسے مہلت دو اس کو. ٹھیک ہے، وہ ادا کرنے کی مہلت دو. تو جب انشاءاللہ ہم ان کو مہلت دیں گے، اور آپ دیکھیے گا اللہ نے چاہا ہم سب کے پیسے ضرور واپس ملیں گے. تو بس میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ صبر سے کام لیں اور کمپلین کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہیں. اور جو صاحب جو ہیں خودکشی کی بات کر رہے ہیں اور اس طرح سے پریشان ہو رہے ہیں، خود کو بھی اور لوگوں کو بھی اس طرح کی باتیں بول کر جذباتی کر رہے ہیں، بھائی میں ان سے خاص گزارش ہے میری کہ بالکل ایسا نہ سوچے اور ایسی غلطی نہ کرے. بھائی
آپ جس طرح سے آپ تکلیف میں ہیں، یقین مانیں بہت سے لوگ ایسے ہی تکلیف میں ہیں، لیکن بس اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ کہیں سے بھی اسباب انشاءاللہ پیدا کرے گا. اور جو بھائی لوگ ہیں ایسے لوگ جو ٹرسٹ چلاتے ہیں اور کسی طرح سے مدد کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کی، تو بالکل آگے آئیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں پلیز. جو کوئی جنہیں کوئی پتہ معلوم ہے ایسے لوگوں کو بتائیں، جو کوئی ٹرسٹ کے ذریعے اپنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو قوم کی مدد کرتے ہیں، تو پلیز ان کو بتائیں اور نمبر ان کو ایسے لوگوں کو ضرور بھیجیں تاکہ ہمارے بھائی بہنوں کی تکلیفیں دور ہو سکیں. اور ایک مدعا یہ ہے کہ بھائی یہ اگر اگر انشاءاللہ تعالیٰ یہ ابھی صلح ہو جاتی ہے جو ابھی چل رہا ہے پونا ایسوسی ایشن اور شہباز احمد کے بیچ، تو ان کا اگر صلح ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، ویل اینڈ گڈ. اگر اس بیچ کچھ پھر سے پہلے کی طرح کوئی شر انگیزی ہوتی ہے تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ بڑے پیمانے پہ ایک مورچہ نکالیں گے انشاءاللہ، اور ہم لوگ جو ہے آزاد میدان کی طرف یہ مورچہ نکالیں گے، اور ضرورت پڑے گی تو ہم بھوک ہڑتال پہ بھی جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ اس بار جو ہے یہ جو لڑائی ہے ہماری وہ آسان نہیں رہے گی. اس بار پھر ہم اس پار یا اس پار کی آر پار کی لڑائی لڑیں گے انشاءاللہ. کہ ہمارے آپا کو بہت ٹائم سے جو ہے جیل میں رکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم اتنے مسلمان جو ہے 25 لاکھ مسلمان اس چیز سے متاثر ہو رہے ہیں، ہمیں تکلیف ہے. اور ہم یہ بات اپنی جو ہے تمام عوام سے، مسلمانوں سے اور تمام لوگوں سے پورے انڈیا میں بات کو پھیلائیں گے انشاءاللہ، جہاں تک ہم پھیلا سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، اور ہم انشاءاللہ اس پر کوشش کریں گے اور باقاعدہ اتھارٹی کے ساتھ میں اس چیز کو ہم آگے بڑھائیں گے. اور آپ لوگوں کی اس میں آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی مرضی اگر اس میں ہے، یہ اس رائے سے آپ لوگ میرے متفق ہیں انشاءاللہ، تو آپ مجھے اپنے ضرور مشورہ دیں اور مجھے جڑنے کے لیے بولیں انشاءاللہ. مجھ سے جڑیں، اور بہت سارے لوگ جو بھی ہمارے ہیرا بھائی جو بھی ہیرا کمپنی ہے انشاءاللہ اس بات سے اگر سہمت ہے انشاءاللہ، تو ہم آگے اس مسئلے کو آگے لے کے جائیں گے. لیکن یہ بات کا مسئلہ ہے، اس کے آگے کا پروگرام ہے. اللہ کی ذات سے تو یہی امید ہے کہ کیس میں جو ہے یہ جو کیس ہے وہ کلب ہو جائے اور آپا آسانی سے چھوٹ جائے. اگرچہ ایسا ہوتا ہے، اس کی نوبت نہیں آتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر پھر کوئی شرانگیزی ہوتی ہے ہیرا گروپ کے ساتھ، پھر کوئی اس مسئلے کو طول دیتا ہے یا واپس کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، تو انشاءاللہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. پھر ہم اس مسئلے کو بہت ہائی لائٹ کریں گے، جہاں تک ہم نے ابھی تک صبر کیا ہے، لیکن اب ہم جو ہے بہت اس بات کو بہت اونچائی تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، بہت اونچائی تک. پھر ہم جو ہے بھوک ہڑتال تک کریں گے انشاءاللہ. اس لیے آپ لوگوں سے، تمام عوام سے جو ہے میرے ساتھ دینے کی گزارش کرتا ہوں. اور میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں بھائی، جو لوگ کمپلین کرنے کی بات کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں بےتکی کر رہے ہیں، وہ سب ایسا کر کے خود ہی پھنسیں گے اور پریشان ہوں گے. اس لیے وہ چیزیں نہ کریں اور بالکل ایسا سوچیں نہیں، اور ایک فیملی ہو جائیں اور سپورٹ کریں ایک دوسرے کو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا بہت جلد ہیرا گروپ کامیاب ہوگی اور ہم سب کے پیسے ہمیں ملیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت جلد انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا نئے آڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے شب بخیر، خدا حافظ.